السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے سلطنت عثمانیہ کی سیریز پر دوسری قسط۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی کا ذکر کریں گے۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کی دوسری بیوی مالہون خاتون کے بیٹے تھے۔ ان کا پورا نام اورحان بن عثمان تھا۔ اورحان غازی 6 فروری 1288 کو سوغوت ترکیہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح ایک بہادر اور نڈر انسان تھے۔ بچپن سے ہی انہیں تیر اندازی اور تلوار بازی کا بہت شوق تھا۔ ناظرین، اورحان غازی کی ایک بہن تھیں فاطمہ خاتون اور ایک سوتیلے بھائی علاؤالدین تھے، لیکن ان کی آپس میں محبت سگے بھائیوں سے بھی زیادہ تھی۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ عثمان غازی نے انہیں اپنا جانشین منتخب کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی کا دوسرا بیٹا علاؤالدین سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اورحان غازی میں عثمان غازی اپنی چھوی دیکھ سکتے تھے۔ اورحان غازی 1323 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اورحان غازی نے 4 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی بیوی نیلوفر خاتون تھیں۔ اورحان غازی کی دوسری خاتون سودسا خاتون تھیں، تیسری بیوی تھیوڈورا خاتون اور چوتھی خاتون آفتانہ خاتون تھیں۔ اورحان غازی کی 8 اولادیں تھیں، جن کے نام مراد، سلیمان، ابراہیم، سلطان، ایوب، جلیل، قاسم اور فاطمہ تھے۔ اورحان غازی کے تخت نشین بیٹے سلیمان تھے، جو شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر انتقال کر گئے، اور اس کے بعد مراد جانشین منتخب ہوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے، اور اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطان اورحان جب تخت نشین ہوئے تو اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی اختیار کی۔ 9 سالہ طویل محاصرے کے بعد 1326 عیسوی میں بروسا کی فتح نے عثمانیوں کو بازنطینی سلطنت کے دوسرے بڑے شہر نائسیا اور ازنیک کے مزید قریب کر دیا۔ عثمانی دونوں طرف سے اس شہر کو گھیرے ہوئے تھے۔ اورحان غازی نے بروسا کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا اور مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ ان میں سب سے اہم نائسیا تھا۔ 1328 عیسوی میں اورحان نے بالآخر نائسیا کا محاصرہ کر لیا، اور ایک لمبے محاصرے کے بعد 1331 میں نائسیا کو فتح کر لیا۔ بروسا کے بعد نائسیا کی فتح اورحان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ نائسیا کی فتح کے بعد نیکومیڈیا اور ازنیک کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور بازنطینی حکمران اس بات سے خوب واقف تھے کہ جلد ہی اورحان غازی نیکومیڈیا کو بھی فتح کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی اورحان نے 1337 عیسوی میں نیکومیڈیا پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اورحان بڑی تیزی سے ایشیائی کوچک کے بعد بازنطینی علاقے فتح کرنا چاہتا تھا۔ بروسا، نائسیا، نیکومیڈیا کی فتح کے ساتھ ساتھ اورحان اپنی اس نوزائیدہ ریاست کو مغرب کی طرف وسعت دینے کے ساتھ ساتھ روم کے مقبوضات کو بھی اپنی نئی ریاست میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے ایک وزیر کندھارلی کے مشورے سے ایک مستقل اسلامی فوج کی بنیاد رکھی، جنہیں ینیچری نئی فوج کا نام دیا گیا۔
یہ فوج بزنطینی مقبوضہ علاقوں سے بزنطینی کمسن بچوں کو اپنی فوج میں شامل کرتی تھی، جنہیں اسلامی اور ترک روایات سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ فوجی تربیت بھی دی جاتی۔ ینیچری ایک باقاعدہ اور منظم فوج تھی جو ڈائریکٹ سلطان کی کمانڈ میں تھی۔ اس سے پہلے ترک مختلف قبیلوں کے رضاکار مجاہدین کے ذریعے جنگ لڑتے تھے۔ ینیچری کا قیام بھی اورحان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔ اس باقاعدہ منظم فوج ینیچری نے آگے چل کر اوٹمن امپائر پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ نیکومیڈیا کو فتح کرنے کے بعد سلطان اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور اس دور کے مشہور عثمانی عالم داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا۔ سلطان اورحان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ سلطان اورحان نے ایک نہایت اہم حکمت عملی مرتب کی، جس کے مطابق بزنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کا ایک ہی بار مشرق و مغرب دونوں اطراف سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان خان نے اپنے بیٹے ولی عہد سلیمان پاشا کو دونوں اطراف سے علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ نیکومیڈیا کی فتح کے بعد جلد ہی 1338 میں سلطان اورحان نے اوسکا ڈار کا شہر فتح کر لیا، جو کہ قسطنطنیہ کے بالکل سامنے مشرق کی طرف موجود تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، یہ بات اوٹمن امپائر کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائی کوچک میں روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے، اور جو کہ ان کے زیر نگی رہ چکے تھے، ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ سلطنت روم کے اختتام پر ان کے مقبوضہ پر مختلف سرداروں کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، جنہیں مقامی زبان میں بیلکس کہا جاتا تھا۔ پورا روم بہت سے بیلکس میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ پر منگولوں کی حمایت یافتہ سردار موجود تھے اور بہت سے خود مختار بھی تھے، جیسے اورحان غازی کے پاس سوغوت، نائسیا، نیکومیڈیا، بروسا اور گرد و نواح کے علاقوں کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ایک مضبوط ترک حکومت بھی اورحان خان کے پڑوس میں زور پکڑ رہی تھی، جس کا نام کیراسی حکومت تھا۔ سلطان اورحان جہاں مضبوط بزنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو دونوں اطراف سے گھیراؤ کی حکمت عملی پر گامزن تھا، اور وہاں اپنے ہمسائے میں موجود کیراسی امارات کے بڑھتے اثر و رسوخ سے بھی غافل نہ تھا۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ تھی، مشرق سے یورپ میں داخلے کے صرف دو ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ ریاست کے مضبوط دارالحکومت قسطنطنیہ سے داخل ہوا جائے، یا پھر ایک راستہ درہ دانیال کا تھا، جو کہ اس وقت کی کیراسی حکومت کے علاقوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ سلطان اورحان کے لیے درہ دانیال کا راستہ آسان اور محفوظ تھا، مگر ان کا کنٹرول کیراسی حکومت کے پاس تھا۔ مشیت الہی سے جلد ہی کیراسی حکومت اورحان کی جولی میں آ گری۔ 1339 میں امیر کیراسی کا انتقال ہو گیا۔ امیر کیراسی کے دو بیٹے تھے، دونوں بھائیوں میں سلطنت پر تنازع ہو گیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ سلطان اورحان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کیراسی حکومت پر حملہ کر دیا، اور یوں بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگ گیا، اور کیراسی حکومت پر اورحان غازی کا قبضہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اورحان نے انقرہ کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ کیراسی حکومت کو فتح کرنے کے بعد اگلے 20 سال اورحان نے کسی نئے علاقے کو فتح کرنے کی بجائے نظم و نسق اور اصلاحی امور کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے، ملک کے کونے کونے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا، اور وہیں بزنطینی سلطنت میں تخت نشینی کے لیے جھگڑا پیدا ہو گیا۔
بزنطینی علاقے کے ایشیائی علاقے کو پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے، جبکہ ایک بڑا حصہ بزنطینی سلطنت پہلے ہی سرابیا اور بلغاریہ کے ہاتھوں گنوا چکے تھے۔ اس اندرونی خانہ جنگی نے بزنطینی سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 1341 میں بزنطینی بادشاہ اینڈروناکس سوم کا انتقال ہو گیا تو شہنشاہ کا جانشین اس کا نابالغ بیٹا تھا، اور بادشاہ کی ملکہ اینا ایک مضبوط دعوے دار تھی۔ گینٹا گوزین ایک اعلیٰ ریاستی عہدے دار تھا اور وہ سلطنت کا والی بننا چاہتا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد گینٹا گوزین نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ اینا کو گینٹا گوزین کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ گینٹا گوزین عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوب واقف تھا، اس لیے اورحان غازی سے تعلقات بڑھانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کا نکاح اورحان غازی سے کر دیا اور حالیہ ملکی حالات کی وجہ سے فوجی مدد بھی مانگ لی۔ چنانچہ اورحان نے 6000 ترک سپاہی مدد کے لیے روانہ کیے۔ گینٹا گوزین نے ترکوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ملکہ نے موجودہ حالات دیکھ کر صلح کر لی اور ایک مشترکہ حکومت تشکیل پا گئی، جس میں گینٹا گوزین اور ملکہ اینا نابالغ شہزادہ جان بیلو کی تاج پوشی ہوئی۔ گینٹا گوزین ایک بیٹی اورحان کے نکاح میں دے چکا تھا اور دوسری بیٹی تخت نشین شہزادے کے ساتھ شادی کر دی۔ یہ پالیسی خانہ جنگی میں بدل گئی۔ اس دفعہ گینٹا گوزین پوری سلطنت پر حاوی ہونا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ اورحان کو فوجی تعاون کے بدلے یورپی ساحل پر ایک قلعہ پیش کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس کی سلطان اورحان کو عرصے سے تلاش تھی۔ سلطان اورحان نے پیشکش قبول کر کے اپنے لڑکے سلیمان پاشا کی قیادت میں 20,000 ترک سپاہی گینٹا گوزین کی طرف روانہ کر دیے۔ گینٹا گوزین کامیاب ہوا اور قسطنطنیہ کا حکمران بن گیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ گیلی پولی پر عثمانی فوج متعین کر دی۔ چند ہی دنوں میں تھرلیس میں ایک زلزلہ آیا، بہت سے شہروں کی فصیلیں منہدم ہو گئیں، گیلی پولی کی تقریباً عمارات تباہ ہو گئیں، جس نے آبادی کو مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان پاشا نے گیلی پولی شہر میں اپنی فوج اتار دی اور اناطولیہ سے آئے خاندانوں کو آباد کر دیا۔ گینٹا گوزین نے احتجاج کیا، لیکن سلیمان پاشا نے اپنے مفتوحہ علاقے دینے سے انکار کر دیا۔ گیلی پولی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھرلیس کے چند مقامات پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان قلعوں کے قبضے میں آ جانے سے یورپ کی سرحدی حدود میں ترکوں کے قدم جم گئے۔ یہیں ترکوں کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ پر قدم رکھا، جو 2 صدیوں سے گیلی پولی سے ویانا تک پھیل گئے۔ یورپ میں مسلمانوں کو داخل کرنے پر گینٹا گوزین کے خلاف عوام میں سخت بے چینی پھیل گئی اور ہر شخص اس کو غدار کہنے لگا، اور اسی طرح اسے تخت سے محروم ہونا پڑا اور شہزادہ جان بیلو کو تخت نشین ہوا، اور اس کمسن شہزادے کی حکومت 50 برس تک رہی۔ یہ ایک کمزور بزنطینی شہنشاہ تھا۔ اورحان نے اس کا فائدہ اٹھا کر مزید قلعے ڈیمو ٹاکا قلعہ بھی فتح کر لیے۔ کمسن شہزادے نے اورحان سے صلح کر کے ڈیمو ٹاکا قلعہ چھڑا لیا اور جنوبی تھرلیس پر سلطان اورحان کا قبضہ رہا۔ 1358 میں شکار کھیلتے ہوئے سلیمان پاشا گھوڑے سے گر کر انتقال کر گئے۔ سلطان اورحان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ سلطان اورحان نے سلیمان پاشا کی جدائی کا بہت اثر لیا اور اس صدمے سے دوسرے ہی سال 1360 میں انتقال کر گئے۔ اورحان نے اپنے 36 سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوضہ جات کو بہت وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک کے بقیہ بزنطینی علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ اس نے یورپ میں داخل ہو کر تھرلیس کا ایک بڑا حصہ فتح کر کے یورپ میں اسلامی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو اور اس سیریز کی دوسری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔